بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس 3 ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے صفحہ 7 اشارہ سی۔ اور یہ ہماری کیو سی کی قرآن پاک کی سمری، جو ہم نے کیو سی 2 میں جتنا پہلا پاؤ، پھر اب ہم کیو سی 3 میں جو پڑھ رہے ہیں یہ اس کی سمری ہے، اس کے مضامین ہے جو ہماری فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے۔ کیو سی 3 کو ہم اپنے آج پر ٹی پی آئی کے ذریعے اس کے صفحات کو اس طرح سے مینشن کرتے ہیں، صفحہ 6 سے 10 تک۔ اور یہ کون سا ہاتھ بنتا ہے، دایاں یا بایاں؟ میری آواز کم آ رہی بایاں میم، آپ کی آواز کم آ رہی ہے، بایاں۔ ہے؟ اور تو اٹھا ہی رہی ہوں، شاید آج ہمت نہیں ہے، پر ہے۔ اچھا چلے میں کوشش کرتی ہوں زیادہ اونچا کرے۔ تو یہ ہمارے بائیں ہاتھ پہ دیے جانے والے وہ پوائنٹرز ہیں جن کو ہم ٹی پی آئی کے ذریعے یاد کرتے ہیں اور دہراتے ہیں۔ ڈیٹیل پوائنٹر یعنی ہر صفحے کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے نا۔ ہمارا صفحہ نمبر 6 کے 4 حصے یہ ہیں جو ابھی آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی آپ میں سے کوئی اس کو دہرا دے؟ میرا ستار۔ ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو اس دن سے ڈرو۔ شارٹ ہدایت بنی اسرائیل، نیک کام اس دن۔ شاباش۔ تو اب ہم پڑھ رہے ہیں صفحہ نمبر 7، جو کہ 4 اشارے اس کے بھی ہیں۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ۔ تو فرعون سے نجات، 40 راتیں، یہ دونوں پوائنٹرز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ آج کا جو پوائنٹر ہے، تیسرا پوائنٹر، بچڑا اور توبہ، اس میں ایک آیت ہے، آیت نمبر 59، 59 تو نہیں 54 ہے، 54 آیت نمبر 54۔ اور اس کے بعد ہماری ترکیب راستے دکھاؤ اللہ کو والا پوائنٹر ہوگا۔ تو یہ ہے فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ دکھاؤ اللہ کو۔ آج ہمیں کیا پڑھنا ہے، بچڑا اور توبہ۔ اس کے شارٹ پوائنٹرز کیا بنیں گے، فرعون 40، بچڑا دکھاؤ اللہ کو۔ فرعون 40، بچڑا دکھاؤ اللہ کو۔ نیچے ایک اور بھی طریقہ ہے ان کو بیان کرنے کا، آپ کو جیسے بھی یاد ہو جائے کہ فرعون 40 راتیں، بچڑے کی عبادت اور اللہ کو دکھاؤ کا مطالبہ یاد رہے۔ آج کے پوائنٹر کا تعارف یہ تھے کہ یہ آیت نمبر 54 ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 ہے، اور اس پوائنٹر کا نام ہے بچڑا اور توبہ۔ جیسے بچڑا اور توبہ، اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ آج کے اس پوائنٹر میں بچڑے کا ذکر ہوگا اور کوئی توبہ کا ذکر ہوگا۔ اس کا تعلق پچھلی آیات سے اس طرح سے بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مسلسل اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے۔ تو اس کے اسباق یوں ہوں گے کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ توبہ کرو، اور اس کی شکل یہ تھی کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے انہیں قتل کیا جائے۔ شرک جیسے بڑے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر، اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول کرواتا ہے، اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، نرمی کرنے والا ہے۔ اور یہ سلائیڈ ہمیں بتاتی ہے کہ قرآن کتنا آسان ہے۔ دیکھیں آج کی سلائیڈ کو ذرا غور سے، اس میں یہ جو ہائی لائٹ کیے ہوئے فکرے ہیں، ان میں ہی چند ایک الفاظ ایسے ہیں، یعنی کچھ 3 لفظ ایسے ہیں جو میرے یا آپ کے لیے بالکل نئے ہیں، اور تو ان نئے الفاظ کو بھی ہم کیسے سیکھیں گے، اشارات اور فکروں کے ذریعے سیکھیں گے۔ جبکہ گرامر ہم کیسے سیکھتے ہیں، پی پی آئی اور عربی بول چال کے ذریعے۔ تو پہلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ تو خیر ہو گیا، تعارف ہوتا ہے، وہ تعارف ہو گیا۔ اب لفظی فکری ترجمے پہ آتے ہیں، اس کا شرح دیکھیں گے۔ عبدالرحمن بیٹا آپ اس کی تلاوت کیجیے۔
آیت نمبر 54 اگر پوری ہے آپ کے سامنے تو کچھ بھی کر دیں، ورنہ جتنی نظر آ رہی ہے اسی کی تلاوت کیجیے۔ تلاوت کر رہے ہیں، مجھے آواز تو نہیں آ رہی، باقیوں کو آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی، شاید انہیں آپ کی آواز نہیں جا رہی۔ کوئی ایک بتائے۔ میڈم میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے میڈم؟ آپ نے تلاوت کی ہے؟ میں کر دیتا ہوں، اگر اس کی آواز نہیں آ رہی شاید کوئی مسئلہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی تو ویسے بھی آواز بہت کم آتی ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، مجھے ذرا ہیرا سردار ذرا کوئکلی بتائیں اونچی آواز میں، میری طرف سے آواز کا پرابلم ہے یا عبد الرحمان کی آواز ہی نہیں آئی کسی میم عبد الرحمان کی آواز بھی نہیں آئی اور آپ کی آواز بھی آج بہت کم ہے۔ اچھا میں تلاوت کر دیتا ہوں میڈم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَّمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتَّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَإِذْ قَالَ، اور جو کہا موسیٰ نے لقومی اپنی قوم سے، یا قوم اے میری قوم، ان ظلمتم بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنے نفسوں پر، اتخذکم العجلہ معبود بنا کر بچڑے کو، فتوبو لہذا رجوع کرو تم، لا باریکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فقتلو اور تم قتل کرو، انفسکم اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو، ذالکم یہ بہتر ہے، ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند باریکم اپنے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتاب علیکم اس نے توبہ کر لی تمہاری، اس نے توبہ قبول کر لی تمہاری، انہ هو التواب الرحیم بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا، خوب رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا اب بتائیں، اب میری آواز آ رہی ہے، سب کو کلیئر ہے یا ابھی بھی کم ہے؟ یا ٹھیک ہے؟ اب ٹھیک ہے، کلیئر ہے، بہتر ہے آپ۔ اچھا اب ہم اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، ورڈ بائی ورڈ کیا اس کی ڈیٹیل میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ اور جب، یعنی اور یاد کرو جب، قالا کہا، کس نے؟ موسیٰ نے، قالا کا ٹیبل ہم نے کیا ہوا ہے نا، وَإِذْ قَالَ موسیٰ اور یاد کرو جب موسیٰ نے کہا، لِقَوْمِهِ تین ٹکڑے بن رہے ہیں، لی سے قوم ہی اس کی یعنی اپنی، یعنی موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، وَإِذْ قَالَ اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، کیا کہا؟ یا قومی، اے میری قوم۔ اچھا یہ جو یا قومی ہے نا، ویسے تو یہ دو لفظ یا اور قوم، یا کا لفظ بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں، ہم نے QC 1 میں سیکھا ہوا ہے، یا ایوہا اور یا ایوہا، یہ تین لفظ ہیں، تینوں کا مطلب اے ہوتا ہے، وہ پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یا اے قومی، یہ جو قوم ہے نا، قوم کا مطلب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، قوم ہم اردو میں بھی ایسے ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن میم کے نیچے جو زیر ہے نا، یہ میری کی کو شو کرتی ہے، یا قومی اے میری قوم، تو اس لیے یہاں پہ آپ کو ترجمہ میں میری لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، جیسے ہم نے QC 1 میں دعا یاد کی تھی، ربی زدنی علما، ربی اے میرے رب، وہ جو با کے نیچے زید تھی نا، وہ میری کو شو کرتی تھی، اپنائیت کو، تو
یہاں بھی وہی رول ہے، یہ آپ اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ اگلے کورس میں QC4 میں سمجھیں گے. یا قومی، اے میری قوم، انکم، دو ٹکڑے ہو گئے، بے شک تم سب، اے میری قوم بے شک تم سب، ظلم تم، ظلم والا ٹیبل ہے نا، ظلم یظلم ازلم، تو یہ تو آپ نے بہت پریکٹس اب کر لی ہوئی ہے. ظلم تم ماضی میں آتا ہے سب کے لیے، تم سب نے ظلم کیا. انکم، بے شک تم سب نے، ظلم تم، ظلم کیا، بے شک تم سب نے ظلم کیا. انفسکم، انفسا اور کم، دو ٹکڑے ہیں، دو لفظ ہیں. انفسا جان، نفس ہم نے پہلے پڑھا ہے نا، نفس جو لا جی تجزی نفس، ٹھیک ہے، تو وہ نفس تھا واحد. یہ ہے انفس کا لفظ. انفس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ جانے، زیادہ لوگ، زیادہ شخص. اور یہ میں بتا چکی ہوں، ہم اردو کے لحاظ سے اس کو شخص یا لوگ کی شکل میں بھی اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. ویسے یہ مؤنث ہے اور جان کے لیے بولا جاتا ہے. تو انفسا، اب جانوں پہ، تمہاری یعنی اپنی، انفسکم اپنی جانوں پہ. انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پہ، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر. کس نے؟ یعنی بنی اسرائیل نے ظلم کیا نا. اتخاذکم العجل، کیسے ظلم کیا؟ یہ نیا لفظ آیا ہے آپ کے. اتخاذکم، اتخاذہ کے ٹیبل سے یہ بنا ہوا ہے. ابھی اتخاذہ کا ٹیبل ہاں آپ نے کر لیا ہے، لیکن اس کی کنسٹرکشن ذرا ڈیفرنٹ ہے. ابھی آپ اس طرح سے سمجھیں، آخازہ والا جو ہوتا ہے نا، وہیں سے ہے کہ بنا کر. ہم پہلے پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں نا کہ انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا. اب وہ جو بنا لیا لفظ ہے، اس کے لیے ہم نے حمزہ خا زال کے روٹ لیٹر سے ہی ایک فعل پڑھا ہے. تو یہاں بھی وہی والی چیز چل رہی ہے کہ بنا کر تم نے. یہاں بھی نوٹ کریں، معبود کا لفظ لکھا نہیں ہوا عربی میں، لیکن ترجمہ میں یہی لکھا جاتا ہے. وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بات پہ ناراضگی ہی بہت زیادہ تھی کہ انہوں نے میرے رب ہونے کے باوجود، یعنی مجھے پہچان لینے کے باوجود، اتنا بڑا ظلم اور شرک کر کیسے لیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں مقامات میں نا ایسے الفاظ نہیں استعمال کیے کہ معبود، یعنی اللہ کی شان نے اس بات کو گوارا ہی نہیں کیا کہ وہ یہاں پہ باقاعدہ معبود کے لفظ لکھتا. معبود تو اللہ ہے نا. اتخاذکم العجل، عجلہ کا مطلب بھی ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، عجلہ بچڑا، گائے کو کے بچے کو کہتے ہیں. اتخاذکم، معبود بنا کر، بطور معبود پکڑ کر. تو اتخاذکم العجل کا کیا مطلب ہوا؟ معبود بنا کر بچڑے کو. فتوبو، بس رجوع کرو، توبہ کرو. توبو، تابا یتوب، تب کا ٹیبل جان کیا ہوا ہے. تو جو تب بولتے تھے اس کی جمع بولتے تھے توبو. تب کا مطلب توبہ کر، توبو توبہ کرو، یہ وہی والا لفظ ہے. فتوبو، بس تم سب توبہ کرو، تم سب رجوع کرو، تم سب پلٹو. کس طرف؟ الہ، کی طرف. باری کم، بارئ پیدا کرنے والے، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، اپنے باری کی طرف لوٹو، اپنے باری کی طرف واپس جاؤ. تو فتوبو، لہٰذا تم سب رجوع کرو، الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. باری اس کو کہتے ہیں نا جو پہلی دفعہ پہلے کسی نے وہ شکل، وہ شباہت نہیں بنائی ہوتی، تو جو پہلی دفعہ کا کریٹر ہوتا ہے نا اسے باری کہتے ہیں، جو صورتیں بناتا ہے. الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کی طرف. فقتلوا، یعنی توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ شرمندگی دل میں محسوس کرو کہ اتنا بڑا جرم کیا ہے، شرک کیا ہے. اللہ کے مقابلے میں گائے کے بچے کو پوجنا شروع کر دیا، اس کی عبادت کرنا شروع کر دی. کتنا بڑا ڈفرینس ہے. تو یہاں پہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ فقتلوا انفسکم، یعنی فعل امر ہے.
قتل یقتلو، اقتل کا ٹیبل بھی ہم سیکھ چکے ہیں. تو یہاں پہ اقتلو لفظ ہے. اقتل قتل کر، ایک کو کہا جاتا ہے. اقتلو سب قتل کرو. تو یہاں ہے فقتلو، بس قتل کرو. اس کو انفسکم، سلبے تو اپنے آپ پہ کیا تھا نا، بچڑے کو معبود نے تو خود بنایا تھا نا، خود اس کی عبادت کرتے رہے. تو اب قتل کرو اپنے آپ کو. جس چیز نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے، اس کے آگے ماتھا ٹیکا، جس نے اس کی عبادت کی، وہ اپنے آپ کو قتل کر دے. فقتلوا انفسکم، اور تم قتل کرو اپنے آپ کو. تو یہاں پہ شرح میں ویسے سوچنے سمجھنے کے لیے یہاں بھی بہت کچھ ہے. جو لفظ یا قومی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صبر اور نرم دلی کا اندازہ لگائیے کہ وہ لوگوں کو اے میری قوم کہہ کر بلا رہے ہیں. غصہ بہت تھا، غم بھی بہت تھا، لیکن اے میری قوم کہہ کر پکارا کہ کہیں بالکل بھاگ ہی نہ جائیں، مجھ سے الگ ہی نہ ہو جائیں، اپنائیت اپنا تعلق ان کے ساتھ شو کیا. تو اے میری قوم کہہ کر بلا رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے شرک جیسا بڑا گناہ کیا تھا. اس میں اس بات میں ہر ایک دائی کے لیے سبق ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے. یعنی دین کی دعوت میں ہدایت کے راستے پہ بلاتے ہوئے بہت سخت رویے بھی آپ کو آزمائشوں کی شکلوں میں دیکھنے پڑتے ہیں. اور مطلب آپ واقعی نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، خیر کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، اور سامنے والا آپ کے منہ پہ تھپڑ مار رہا ہو، سامنے والا آپ کو گالیاں دے رہا ہو، برداشت کرنا ہوتا ہے. مشکل ہے لیکن کرنا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ سے، حضرت موسیٰ کے اسوہ سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ دین کی دعوت کا کام بہت مشکل ہے، لیکن فرض ہے تو بس اللہ کا نام لے کے کریں، اور آزمائشوں کے لیے، لوگوں کے رویوں کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں. انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم سب نے اپنے آپ پر ظلم کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، اشرف المخلوقات جو جنوں اور فرشتوں سے بھی آگے تھا. اس اشرف المخلوقات نے کیا تم نے جانور کی پرستش کی، جو کوئی اختیار ہی نہیں رکھتا، بلکہ جانور کے پتلے کی پرستش کی. اصلی بچڑا تو نہیں تھا، وہ جو گائے کا بچہ تھا وہ اصلی تو نہیں تھا، وہ تو سونے کا بنایا ہوا تھا، اور کسی ٹیکنیک سے اس نے اس کھلونے میں کوئی ایسا کام کر دیا کہ اس کی آواز بھی آتی تھی. تو بس یعنی وہ جانور کا پتلا تھا، اس کی پرستش کر دی. اب یہ تو واقعی بات سوچ کے بھی ذہنی طور پہ بڑی اذیت اور تکلیف ہوتی ہے. حضرت موسیٰ کے ضرب پہ حیرت ہوتی ہے، انہوں نے ایسے لوگوں کو کس قدر برداشت کیا ہے، کس قدر برداشت کیا ہے. اشرف المخلوقات ہے اور وہ اپنی بجائے جانور کی پرستش کر رہا ہے. جانور بھی وہ جو اصل جانور نہیں ہے، بنایا ہوا پتلا ہے، اور پتلا بھی اس جانور کا جس بیچارے کی اپنی کوئی اتنی کوئی وقت حیثیت نہیں. کوئی شیر چیتا ہوتا، کوئی ہاتھی ہوتا تو ہم کہتے ہیں اچھا یہ بڑا جانور. گائے کے بچے کا پتلا بنا لیا، تو یہ واقعی بہت بڑا ظلم تھا جو تم نے اپنے آپ پر کیا. اب اللہ تعالیٰ ایک راستہ دکھا رہے ہیں کہ اگلے جہان میں اس شرک کے عذاب سے بچنا ہے تو پھر اس دنیا میں کیا کرنا پڑے گا. فتوب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرک کرنے والے گناہ گاروں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا. دیکھیں میں اور آپ ہونا تو ہمیں اتنا غصہ آئے ایسی حرکت پہ کہ ہم کہیں دفع ہو جاؤ، جو کر رہے ہو کرتے رہو، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے حال پہ نہیں چھوڑا، بلکہ آپ نے کوشش کی کہ وہ توبہ کریں اور انہیں اللہ سے معافی کا پروانہ مل جائے. یعنی نبی کو آخری وقت تک اپنی قوم کی فکر ہوتی ہے کہ ان پہ کوئی عذاب نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار نہ ہو جائے، اللہ ان سے ناراض نہ ہو جائے. نبی ماں سے بڑھ کے اپنی قوم کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے. باری اللہ تعالیٰ الباری ہے، یعنی جو ہر چیز کو عدم سے وجود میں لاتا ہے اور اسے اپنی حکمت، پلان اور ڈیزائن کے مطابق تیار کرتا ہے.
عدم وہی یعنی کچھ نہ ہونا، ختم، ایک چیز وجود ہی نہیں رکھتی، اس کا پہلے سے کوئی سیمپل موجود نہیں ہے۔ تو اللہ وہ ذات ہے جو باری ہے، یعنی ایک چیز کو بالکل نئے سرے سے تخلیق کرتا ہے، ڈیزائن کرتا ہے۔ تو اس گناہ کی توبہ کے طور پر ان کو حکم دیا گیا کہ ان لوگوں کو قتل کر دیا جائے جن لوگوں نے کھلے معجزات کو اور اللہ کے انعامات کو دیکھنے کے بعد اور حضرت ہارون علیہ السلام کی تعلیمات اور نصیحتوں کے بعد بھی شرک کیا۔ نبی موجود ہیں، دو نبی موجود ہیں، شریعت موجود ہے، بڑے بڑے معجزات اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ چکے ہیں، پھر بھی اتنے بڑے بڑے جو ہیں گناہ شرک کر رہے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے اوپر، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، معبود بنا کر بچڑے کو، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، لہٰذا رجوع کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف، فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم قتل کرو اپنے آپ کو، ذَلِكُمْ، یہ سب تمہارے لیے، ذَلِكُمْ خَيْرٌ، یہ سب تمہارے لیے بہتر ہے، لَكُمْ تمہارے لیے، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ سب تمہارے لیے بہتر ہے، عند نزدیک، باری پیدا کرنے والے، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، عند باری کو تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فتح، اور پھر وہی آ گیا، پھر یا پس یا سو، تابا، وہ پلٹا، اس نے توبہ کی، قبول کی، علیکم تم پر، سو اس نے توبہ قبول کر لی تمہاری، اتنا بڑا جرم کیا انہوں نے پھر بھی اللہ نے توبہ قبول کر لی، فتابا، سو توبہ قبول کر لی، علیکم تمہاری، یہ جو پیچھے انسانوں نے معافی مانگنی تھی تو تب بھی توبہ کے الفاظ استعمال، الہ، یہاں ہے تابا اللہ، تو یہ فرق ہوتا ہے، اصل میں تابا کا مطلب ہوتا ہے وہ پلٹا، اب وہ پلٹا کون، انسان بھی پلٹ سکتا ہے، اللہ کی ذات بھی پلٹ سکتی ہے، کیسے انسان پلٹتا ہے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنے رب کی طرف معافی مانگنے کے لیے، اور رب پلٹتا ہے، بار بار پلٹتا ہے اپنے بندے کو بار بار معاف کرنے کے لیے، تو اس لیے جب اللہ کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے نا، تو آپ غور کیجئے گا اللہ کی پریپوزیشن یوز ہو رہی ہوتی ہے، یہ حرف جر اس کے بعد آ رہا ہوتا ہے، جب ایسے ہو تو پھر یہ اللہ کی طرف ریفر کر رہا ہوتا ہے، فتابا، سو اس نے توبہ قبول کر لیا، علیکم تم سب کی، انہو، بے شک وہ، ہوا وہ، اب یہاں پہ ایمفسس آ جائے گا کیونکہ ہو اور ہوا کا پرپس تو ایک ہی ہے، وہ، تو یہاں آ جائے گا انہو، ہوا، بے شک وہ ہی، التواب، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بار بار پلٹنے والا ہے اپنے بندے کی طرف معاف کرنے کی، الرحیم، خوب رحم کرنے والا ہے، انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، خوب رحم کرنے والا۔ تو جو باری کم ہے، ایک ہی لفظ کو دو بار ذکر کیا گیا ہے اس آیت میں، یہاں پہ بنی اسرائیل کو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ وہ بچڑا تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار بات میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، اور جب اللہ الباری ہے تو پھر انہوں نے ایک بچڑے کی عبادت کی کیسے؟ باری تو اللہ ہے نا، اور اس نے ہم جیسے لوگوں کو پیدا کیا، بچڑے کو پوجنے کی تو کہیں سے بھی کوئی سے بھی نہیں بنتی، اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتا، اور شرک کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہوتی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ان کے اللہ کے بیان کی ہوئی سزا پر عمل کی وجہ سے، کیوں اللہ نے معاف کر دیا تھا، انہوں نے اپنے آپ کو قتل کر دیا، جنہوں نے قتل کر دیا
اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اپنی زندگی میں شرک سے ہم توبہ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتے ہیں۔ زندگی کے بعد ہم اپنے ساتھ شرک لے کر نہیں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پاس شرک لے کر مت آنا، میں نے شرک نہیں معاف کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، یعنی وہ والا ظلم جسے اللہ معاف نہیں کرتے، یہ اللہ نے پہلے بتایا ہوتا ہے۔ التواب الرحیم، جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی اس قسم کی صفات کو سنیں تو ہمیں فوراً اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت اور رحم و کرم کی دعا کرنا چاہیے۔ مثلا اے اللہ، آپ نے بنی اسرائیل کو شرک جیسا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی معاف کر دیا، مجھے بھی معاف کر دیں، میں بھی آپ کا ہی بندہ ہوں، غلطی ہو گئی ہے مجھ سے، بڑی دفعہ ہوتی ہے، بہت دفعہ شرک کیا میں نے، تو اللہ مجھے معاف کر دے۔ ٹھیک ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگے۔ اب ایک حدیث لیتے ہیں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کہتا ہے اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین کے برابر بھی گناہ کر بیٹھے اور پھر مجھ سے مغفرت طلب کرنے کے لیے ملے، اس حال میں کہ میرے ساتھ کسی کا شرک نہ کیا ہو، تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا اور تجھے بخش دوں گا۔ یعنی شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ بندے کا حساب کتاب لیتے ہیں اور اس کو ایسے جانے نہیں دیتے۔ شرک کے بغیر چلے جائیں تو اس کے بہت سے بھی گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ حدیث ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ وَعَلَيْكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عِنْدَ بَارِئِكُمْ، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، سو اس نے توبہ قبول کر لی تمہاری، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا، خوب رحم کرنے والا۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ یہ آیت یہاں پہ مکمل ہوئی، اس کا رواں ترجمہ اب آپ نے خود کرنے کی کوشش کرنی ہے، جہاں پہ اٹکیں تو وہاں سے نیچے دیکھ کے پڑھیں، گھر میں اس کی پریکٹس کریں۔ اسباق ہوا اور پلان دیکھ لیتے ہیں، وہی اسباق ہیں کہ بنی اسرائیل کو توبہ کے لیے کہا گیا، اور اس کی شکل یہ بتائی گئی کہ چونکہ انہوں نے شرک کیا تو جن لوگوں نے یہ والا شرک کیا انہیں قتل کیا جائے۔ شرک جیسے بڑے گناہ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ اللہ تعالیٰ بار بار توبہ قبول فرماتا ہے، اور وہ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بہت نرمی کرنے والا ہے۔ تو یہاں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم یہ دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے، ان اشرک بک وانا عالم، کہ میں تیرے ساتھ جان بوجھ کر کسی کو شریک کروں، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اور میں تجھ سے ان گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں جن کو میں نہیں جانتا۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کو یاد کریں اور کثرت سے پڑھیں۔ بے شک پیسے کو اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اور بار بار پڑھا کریں۔ دین انشاءاللہ میں روزانہ استغفار اور توبہ کرتا رہوں گا، اور یہ ہمیں کرتے ہی رہنا چاہیے۔ احتساب اور تبلیغ کے لیے اپنے لیے اس میں سے نکات خود نکال لیں۔ اسماء اور افعال کیا ہیں؟ اسماء اور افعال ہے قوم سے اقوام، قوم واحد ہے، اقوام اس کی جمع ہے، قوم کچھ لوگوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے نا، زیادہ قومیں ہوں تو اقوام ہو جاتی ہے، اقوام متحدہ سو کالڈ۔ قوم اقوام، قوم واحد، اقوام جمع۔ نفس جان کو کہتے ہیں، واحد ہے، انفس اس کی جمع ہے، اور ہم یہ دونوں الفاظ یہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل اور یہ بچڑے کے واقعے سے متعلق یہ دونوں الفاظ پڑھ چکے ہیں۔ یہ افعال ہیں، ضربہ کے پیٹرن پہ ظلم یظلم، اسلم ظالم، مظلوم ظلم، اور قتل یقتل اقتل، قاتل مقتول قتل، یہ ناصرہ کے پیٹرن پہ ہے۔ دیکھیں قاتل اس نے قتل کیا، پھر یقتل اقتل، قاتل مقتول قتل۔ آپ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ ذرا ٹیبل سے سوچیں کہ آیت میں جو فعل استعمال ہوا ہے وہ
ٹیبل میں کس جگہ پہ آتا ہے. جیسے یہاں ہے نا فقتلو، تو یہ جو فقتلو ہے یہ اقتل کی جمع ہے اقتلو. وہ اقتلو کو جب فا کے ساتھ ملایا تو فقتلو لفظ بن گیا. ٹھیک ہے، یہ ہمارے تھے صحت مند افعال. اب ہم دیکھتے ہیں کمزور افعال کون سے. قالا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، ٹھیک ہے. قالا اس نے کہا، یقول قل قائل مقول قول. اور یہ ہم نے بڑی دفعہ پریکٹس کی ہوئی ہے کہ اسی میں کا اس کا کوڈ ہے، کاف واو لام اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اگلا فعل دیکھتے ہیں تابا کا. یہ اس کا کوڈ کا ہی بنتا ہے، یعنی تابا کا ٹیبل بھی قالا کے ٹیبل کی طرح بنتا ہے. تابا اس کو پلٹا، یتوبو تب، تائب متوبن. یہ دیکھیں جو متوبن الیہ یہ اسی لیے لکھا ہو. متوبن الیہ کا مطلب ہے میرے اور آپ کے لیے بات، پلٹنے والا، توبہ کرنے والا. ٹھیک ہے، اگر یہ الیہ کی بجائے علیہ ہو تو پھر یہ اللہ کے لیے ہے. متوبن الیہ جس کی طرف جو پلٹے. توبتن توبہ کرنا. اور الحمدللہ یہاں پہ یہ ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوا. اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا گرامر کا. کسی کو یاد ہے؟ میں نے لکھ کے تو بھیجا تھا. ہمیں آج گرامر بھی کیا پڑھنا؟ کون سا فیل؟ اچھا پچھلی کلاس میں کون سا فیل پڑھا تھا؟ استغفارہ. استغفارہ آج پڑھنا تھا تدبر. تدبرہ. پریکٹس کی ہوگی استغفارہ کی. استغفارہ. مجھے ویسے ڈار صاحب نے تو اب تک آپ لوگوں نے جتنے افعال پڑھے ہیں مجھے بڑا اچھا لگا. انہوں نے بڑی محنت سے ایک کام کیا ہوا تھا، مجھے لکھ کے بھیجا انہوں نے. جتنے افعال آپ نے کر لیے ہیں اب تک اس میں سے کچھ افعال جو ہیں انہوں نے خود ڈھونڈ کے کہیں سے اور کوشش کر کے وہ پورا ٹیبل لکھ کے بھیجا. تو آپ بھی ایسے پریکٹس کیا کریں، انشاءاللہ آپ کی لرننگ قرآن کے لیے بہت اچھی ہو. آج کے سبق میں ہم نے پڑھنا ہے تدبرہ. جو فعل ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے تدبرہ. خود تدبرہ جیسے الفاظ جو ہے نا قرآن میں 4 دفعہ آئے ہیں، لیکن جس باب میں سے یہ آیا ہے نا اس باب کے یہ والے افعال ہیں جو قرآن میں آئے ہوئے، اور یہ تقریباً 400 سے زیادہ دفعہ آئے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں ہم تو ویسے پریکٹس تدبرہ پہ ہی کریں گے، لیکن تولا ایسا لفظ ہے اس باب میں سے جو قرآن میں سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے. تولا ہم انشاءاللہ اس کورس کے آخر پہ اس کو بھی باقاعدہ کلاس میں سیکھیں گے، پریکٹس کریں گے. اور اسی طرح تذکرہ، توکلا، تفکرہ، تبینہ، تصدقہ، تکبرہ، تمتع، توفا. یہ ایسے الفاظ ہیں تقبلہ، تربصہ تو زیادہ استعمال ہوئے ہیں. اور یہاں ذرا ڈھونڈیں، آپ کو تدبرہ میں کہیں نظر آ رہا ہے؟ کہاں نظر آ رہا ہے تدبرہ؟ تذکرہ کے نیچے. جی یہ تذکرہ کی کاف کے نیچے ہے. یہ تذکرہ تربصہ کے اوپر ہے. یہ دیکھیں یہ تدبرہ لکھا ہوا ہے. تو چلے شروع کرتے ہیں. یہ آپ کے صحت مند افعال کی سمری کے قرآن کھولو گے. فتح یفتح تو اللہ کی مدد آئے گی. ناصر ینصر ورنہ مار پڑے گی. ضرب یضرب اس لیے سن لو. سمیع یسمع. QC2 میں ہم نے کمزور افعال پڑھے جن کو ہم نے اس سٹوری کی شکل میں یاد کیا کہ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. وعدہ بلکہ کہا زیادہ دوں گا. قال زیادہ اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا ہدا. اور اس کے بعد ہم نے یکساں حروف والے افعال پڑھے تو اس کے لیے ہم نے جملہ یاد کیا اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. اور اسی طرح پھر ہم نے کچھ افعال جو ہیں وہ حمزہ کے ساتھ بھی پریکٹس کیے تھے QC2 میں. لیکن ان سب میں ایک بات کامن تھی، چاہے QC1 ہے چاہے QC2 میں. کامن بات کیا تھی؟ وہ چاروں ضربہ، نصرہ، ضربہ یا سامع باب میں سے تھے. کامن بات تھی. یہ سب 3 حروف والے تھے. تین حرف. QC2 کے افعال میں سب سے بڑی مشترک بات کیا ہے کہ ان کے روٹ لیٹرز جو ہے نا وہ 3 ہیں.
ان کو کہا جاتا ہے ثلاثی مجرد سے حرفی افعال. اب ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ وہ افعال جن میں روٹ لیٹرز میں ہی کچھ زیادہ آ جاتا ہے، جیسے علیمہ سے علامہ، جہاں تشدید زیادہ آتی ہے. سالمہ سے اسلمہ، تو یہاں حمزہ زیادہ آتی ہے. اسی کو مزید فی کہا گیا. بیسیکلی ہم 5 مزید فی سیکھ رہے ہیں، اس کے بعد اور بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. وہ آج جو ہم نے سیکھنا ہے وہ ان سے ہٹ کے ہی ہے. تو یہ کیا بنتا ہے؟ کوئی آپ میں بلکہ آپ سب مل کے بولیں، یہ کیا جملہ ہے ہم نے جو یاد کیا ہوا ہے؟ تعلیم اور محاسبہ کی تعلیم اسلام اور میں محاسبہ کے اسلام میں بڑی اہمیت ہے. اختلاف اختلاف نہیں مت کیجیے، استغفار کیجیے. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. ہاں جی، ٹھیک ہے. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. اور اب آپ کو یہ بات ہے سب کو فنگر ٹپس پہ ہونی چاہیے. یہ بے شک اس سلائیڈ کا رٹا نہ لگاؤ زبانی، بے شک نہیں یاد ہو، لیکن پہلی نظر میں آپ کو دیکھتے ہی پتا چل جائے کہ یہ نیلے رنگ کے اسماء ہیں، یہ لال رنگ سے افعال لکھے ہوئے ہیں، نیلے رنگ سے مصادر لکھے ہوئے ہیں، لال رنگ سے ماضی کے پہلے صیغے لکھے ہوئے ہیں. تو اگر آپ اس کوزے سے اس کوزے تک، یا آپ یوں کہہ لیں اس ٹیب سے اس ٹیب تک ایک چیز کو یاد کر لیں تو کوزے میں دریا بند ہو جائے گا. ٹھیک ہے. علامہ سے تعلیم تک کا بیچ میں جو کچھ بھی آتا ہے وہ آپ کو خود بخود پتا چل جائے گا، اگر آپ کو یہ دونوں مصدر اور ماضی والا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. اور یہ ان کے ابواب ہیں، ایک دم سے کسی کو نہیں یاد ہوا کرتے، بس آپ ایسے رکھیں. مزید فی کے جو باب ہیں نا، وہ ان کی مصدر کو دیکھ کے آپ کو یاد ہو. ٹھیک ہے. باب کا سٹرکچر جو ہے وہ مصدر کے سٹرکچر سے سمجھ آتا ہے. جیسے تعلیم ہے نا، تو یہ اصل میں باب کیا رہتا ہے؟ تفعیل، پھر مفاعلہ محاسب، افعال اسلام، افتعال اختلاف، استفعال استغفار. آپ یہاں دیکھیے یہ تفعیل سے لے کے استفعال تک روٹ لیٹر کیا ہے؟ فا، عین، لام. بیچ میں جو کچھ بھی ہے نا وہ یا تو مزید فی کا حصہ ہے یا وہ کوئی اور ضرورت کے پیش نظر ایک ایڈ کی ہوئی چیز. تو روٹ لیٹر فا، عین، لام. اب ہے ہمارا دوسرا مرحلہ. ایک جملہ تو آپ نے، 2 جملے پہلے آپ نے یاد کیے کہ تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت. اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے. آج نیا جملہ یاد کریں گے جو تدبر سے شروع ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. اسی دفعہ پھر دوہرا، تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ تدبر اور اللہ کی جانب تدارس کیجیے بہتر ہو تاکہ اللہ کی انقلاب. جانب بہتر ہو اور انقلاب. کرنے کی بات کیا ہے؟ تدبر اور تدارس کیجیے تاکہ تدبر اللہ کی بہتر تو مصدر ہے نا، انقلاب ہو. اس میں تدبر ہی کہنا ہے، اس مصدر میں تدارس ہی کہنا ہے. با کے اوپر پیش ہے، را کے اوپر پیش ہے مصدر میں. اور انقلاب کا جو قاف ہے اس کے نیچے زیر ہے. ہم اردو میں اکثر انقلاب کہتے ہیں، انقلاب لفظ نہیں ہوتا، انقلاب. ٹھیک ہے. ہاں یہ جو زبریں ہیں، زیریں ہیں، یہ کہیں اور جا کے چینج ہو سکتی ہیں. یہ ہے آپ کا مصدر. مصدر والی جو زیر زبر پیش ہے نا، اس کو باب کا نام یاد کرنے کے لیے ذہن پہ رکھیں. تدبر اصل میں کون سے باب میں سے ہے؟ تفعل سے. تفعل. ٹھیک ہے. تدبر، تفعل. کوئی بات نہیں، خود یاد ہو جائے گا آہستہ آہستہ. اب ہم مزید فی کی ایک نئی قسم لیتے ہیں. تدبرہ. تدبرہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے غور و فکر کیا. اس میں زیادہ کیا ہے؟ شروع میں
تا شروع زیادہ شروع میں تا زیادہ ہے. اور تیسرے حرف پہ تشدید زیادہ آتی ہے. روٹ لیٹر تو اس کے دال با را ہی ہے لیکن شروع میں تا زیادہ آ گئی. تیسرے حرف پہ تشدید زیادہ. ہمیشہ ایسے ہی ہر وہ لفظ جس کے روٹ لیٹر آپ کو الگ نظر آ رہے ہیں اور آپ کو روٹ لیٹرز میں فیل ہو رہا ہے کہ روٹ لیٹر سے پہلے شروع میں تا لکھی ہوئی ہے اور سیکنڈ پہلے حرف مادہ پہ تشدید لکھی ہوئی ہے، یہ دونوں علامتیں ہوں گی پھر آپ کہیں گے یہ تفعل باب پہ سے ہے، تدبر اپنے پیٹرن پہ. تو تدبرہ کے صیغے بھی فعالہ کے جیسے ہوتے ہیں، بس ہر صیغے کے شروع کی تا کو اور تیسرے حرف پر تشدید کو لے کر چلنا. تو یہ کیا بنے گا؟ تدبرہ. اس نے غور و فکر کیا، غور کیا. تدبرو ان سب نے غور کیا. تدبرتا آپ نے غور کیا. تدبرتم میں نے غور کیا. تدبرتم آپ سب نے غور کیا. تدبرنا ہم سب نے غور کیا. آپ نے ایک بات پہ غور کیا، شہاں ماضی والے ٹیبل میں با کے اوپر زبر آ رہی تھرو آؤٹ. با کی زبر آپ نے پیش میں نہیں بدل، یہ کہیں پہ جا کے بدلے گی، یہاں پہ نہیں بدل. تدبرا 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 تدبرو تدبرتا تدبرتو تدبرتم تدبرنا. تدبرا اس نے غور کیا، تدبرو سب نے غور کیا. تدبرتا آپ نے غور کیا. تدبرتم میں نے غور کیا. تدبرتم آپ سب نے غور کیا. تدبرنا ہم سب نے غور کیا. اب آپ میں سے کوئی ایک دفعہ اسے کرنا ہے. عابدہ بیگم آپ کروائیں. تدبرا اس نے غور کیا. تدبرو ان سب نے غور کیا. تدبرتا آپ نے غور کیا. تدبرتو میں نے غور کیا. تدبرتم آپ سب نے غور کیا. تدبرنا ہم سب نے غور کیا. تدبرت اس عورت نے غور کیا. ماشاءاللہ آپ نے تو فیمیل والا بھی بنا. گڈ، اچھی بات ہے، اچھی کوشش ہے اور بالکل ٹھیک ہے. تدبرت صحیح بنایا آپ. اچھا آگے چلتے ہیں. اس کا ڈائلاگ حل تدبرت. رابعہ ہاشمی آپ میرے ساتھ اس کا ڈائلاگ کریں. حل تدبرت. نام تدبرا. ہاں ٹھیک ہے. نام تدبر. حل تدبرو. نام تدب تدبرو. ٹھیک ہے، یعنی کیا ان سب نے غور کیا؟ ہاں ان سب نے غور کیا. ہاں ان سب نے غور اب کیا. میری اور آپ کی بات آنے لگتی ہے. حل تدبرتا. نام تدبرتو. شاباش. حل تدبرتم. نام تدبرنا. ٹھیک ہے، ہم سب نے غور و فکر کیا. جی ہاں ہم سب نے غور و فکر کیا. تو یہ اس کا سٹائل ہوگا. اب ہم دیکھتے ہیں اس کا مضارع کیسے. وہی مضارع میں آپ نے شاہ شروع میں لگا دینی ہے. تو یہاں بھی با کی زبر ختم نہیں ہوئی. وہ جو تا شروع میں چلنی ہے وہ تو چل رہی ہے. با کے اوپر جو تشدید آنی ہے وہ بھی آ رہی ہے. غور کرنے کے لیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہاں نا با کے اوپر زبر بھی ہے مستقل. یاتا دبرو شا یعنی وہ. تدبرو غور کرتا ہے یا کرے گا. یا تدبرو وہ غور کرتا ہے یا کرے گا. یا تدبرونا وہ سب غور کرتے ہیں یا کریں گے. تدبرو آپ غور کرتے ہیں. اتدبرو میں غور کرتا ہوں. تدبرونا آپ سب غور کرتے ہیں. نتدبرو ہم سب غور کرتے ہیں. اس میں چونکہ تا ذرا دو دفعہ آ رہی ہے نا تو بولنے میں شروع میں مشکل ہوتی ہے، لیکن آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا. اللہ کا کلام ہے اور یہ تو بہت ہی غور کرنے کی ہے نا. تو آپ اس کو جتنا بولیں گے، جتنا دیکھیں گے آنکھیں اور دماغ اتنا ہی عادی ہوگا اس کو دیکھنے کے. اس کے ساتھ فیملیئر ہو جائے گا
پھر آپ اس کو آہستہ آہستہ اونچی آواز میں بولنے کی کوشش کریں، دیکھ کے پڑھنے کی، پھر آہستہ آہستہ اس کی ٹی پی آئی سے پریکٹس کریں بار بار، تو آپ سب سے زیادہ ایکسپرٹ اسی ٹیبل میں انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ تتدبر، یتدبرون، تتدبرو، اتدبر، تتدبرون، تتدبر۔ اب ہیرا سردار آپ کروائیں گے والا ٹیبل۔ یتدبرو وہ غور کرتا ہے، یتدبرون وہ سب غور کرتے ہیں، تتدبرو آپ غور کرتے ہیں، اتدبرو میں غور کرتا ہوں، تتدبرون آپ سب غور کرتے ہیں، نتدبرو ہم سب غور کرتے ہیں، تتدبرو وہ عورت غور کرتی ہے۔ اب اس کا ٹائم ہو گیا۔ حل یتدبر، سب جواب دیں کیا ہونا چاہیے؟ نام، نام یتدبرو، نام یتدبر، حل یتدبرون، نام نام یتدبرون، یتدبرون، شاباش، ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں تو چینج نہیں آئے گا نا، جو لفظ سوال میں لکھا ہوا ہے وہی جواب میں بھی آئے گا، کے بعد سیکنڈ پرسن کی ہو رہی ہے۔ اب بات فرسٹ پرسن پہ آ گئی ہے۔ حل تتدبرون، نام اتدبرو، اتدبرو، حل اتدبرو، تتدبرون، نام نام نتدبرو، نتدبرو، تدبرو ہاں بس تھوڑا سا بولنے میں ہوتا ہے، لیکن جتنی پریکٹس کریں گے آپ اتنے ہی فلوئنٹ ہو جائیں گے۔ تتدبرون، نتدبر، اور حل یتدبر فی القرآنی، کیا کیا وہ غور کرتا ہے قرآن پہ یا قرآن میں غور کرتا ہے؟ نام یتدبر فی نام یتدبرو فی القرآن، ہاں تدبرو وہ فی قرآن میں غور القرآن کرتا ہے۔ حل یتدبرون فی القرآن، نام یتدبرون فی القرآن، یتدبرون فی القرآن تدبر قرآن، نام اتدبرون فی نام القرآن، تدبرو فی القرآن، حل تتدبرون فی القرآن، نام نام نتدبرون فی القرآن، نتدبرو فی القرآن، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ تدبر یا تدبر، ماضی بھی ہو گیا، مضارع بھی ہو گیا، اب ہم نے امر بنانا ہے، تو یہ بنے گا تدبر، تدبر۔ آپ کو یاد آ رہا ہے کہ ابھی تک ہم نے جتنے امر بنائے تھے، جیسے علم، حاسب، اسلم، استغفر، اخالف، زیر آ رہی تھی، تدبرہ میں نا یہ چینج آیا ہے کہ یہاں پہ آ کے پہلے سیکنڈ لاسٹ والے حرف پہ زیر نہیں بلکہ زبر آ گئی ہے، اور آخری حرف کو تو آپ نے ساکن شروع سے لے کے آخر تک کرنا ہی، ٹھیک ہے۔ آپ QC 2 میں بھی ایسے ہی کرتے تھے، QC 1 میں بھی ایسے ہی کرتے تھے، QC 3 میں بھی یہی کرتے، آخری والے حرف کو آپ ساکن کرتے تھے۔ یہ بن جائے گا تدبر، یاد رکھیے گا، غور کرنا ہے، بات ہی غور کرنے کی ہے، تدبر نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تدبر نہیں آئے گا، تدبر، تدبر، تدبر غور کر۔ تو وہ یہاں پہ ایک دفعہ پھر آپ کو یہی ریوائز کروا رہے ہیں کہ آپ نے امر کیسے بنائے تھے؟ علامہ سے علم، علم، حاسبہ سے حاسب، حاسب، اسلمہ سے اسلم، اسلم، اختلف سے اختلف، استغفر سے۔ استغفر، اب آ گیا ہے تدبر، تو یہاں پہ تھوڑا تدبر، سا چینج آیا ہے، یہاں تدبر امر بن جائے گا، ٹھیک ہے، تدبر، تدبر، تدبر۔ تو یہ آپ کے پاس چابی آ گئی، تدبر، تدبرو، لا تدبر، ٹھیک ہے، تدبر۔ یہ دیکھیں، یہ جو تدبر ہے نا، یہ بنا، یہ تو اس لفظ کا، یہ جو شروع کی تا ہے، یہ سامنے والے کے لیے کہ تو غور و فکر نہ کر، ٹھیک ہے۔ لا تتدبر، لا تتدبرو، لا تتدبر مت غور کر، لا تتدبرو مت غور کرو، تدبر، تدبرو، لا تتدبر، لا تتدبر۔
तदब्बरू। हाँ जी, अरीबा आप करवाएंगी अमर वाले सीधे? तदब्बर गौर कर, तदब्बरू गौर करो, ला ततदब्बर मत गौर कर, ला ततदब्बरू मत गौर करो। बस ऐसे आपने बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है। शुरू शुरू में मैं भी बड़ी परेशान हुई थी कि ये कैसा गौर व फिक्र है। फिर हमारी टीचर ने कहा इस पे गौर व फिक्र ही करने की जरूरत है। गौर करें, बार बार पढ़ के गौर करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो। अब इसका हम डायलॉग करते हैं। तदब्बर, मैं आपसे कहती हूँ, अरीबा आपसे कह रही हूँ, तदब्बर गौर कर। तो सब बताइए क्या जवाब देना चाहिए अरीबा को? अतब्बरू अतदब्बरू अतदब्बर अतद, मैं गौर करूं। अतब्बरू अतदब्बरू मैं तो पहले से ही अच्छी बच्ची हूँ, मैं तो गौर करती हूँ। और क्या है तदब्बरू? नतब्बरू तदब्बरू नतब्बरू हम गौर करते हैं या गौर करेंगे। अब हमने बनाना है इसम फाइल और इसम मफूल। तो तदब्बरा से, ये देखें यहाँ पे रूल नहीं चेंज, वही वाला है। अमर में थोड़ा चेंज आपको नजर आया, यहाँ पे नहीं आया। शुरू में मुंह लग गया और सेकंड लास्ट हर्फ पे को आपने जेर दे दी। मुतदब्बिर, ये जो जेर है ये बताती है इसम फाइल है, ठीक है। मुतदब्बिरुन, मुतदब्बिरुन, मुतदब्बिरुन। मुतदब्बिरुन क्या है? गौर करने वाला। मुतदब्बिरुन गौर करने वाला इसम फाइल है। और जब हमने इसम मफूल बनाना है, कोई पुराना वाला रूल के सेकंड लास्ट हर्फ पे जबर आ जाएगी, तो वो इसम मफूल की निशानी होगी। मुतदब्बिरुन, मुतदब्बरुन, मुतदब्बिरुन, मुतदब्बरुन। मुतदब्बरुन इसम मफूल, यानी जिस पे गौर व फिक्र किया जाए, जिस पे गौर किया जाए। तो अब आपका ये देखिए एक दफा फिर रिवाइज हो रहा है। अल्लमा से मुअल्लिम, मुअल्लिम मुअल्लम हमारे करेंगे। हासबा से मुहासिबुन मुहासिब मुहासबुन मुहासब अस्लमा से मुस्लिमुन 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 और मुख्तलफ। मुख्तलिफुन मुख्तलिफुन मुख्तलफुन मुख्तलफुन हाँ, और इस्तगफारा से मुस्तगफिरुन मुस्तगफिरुन मुस्तगफरुन मुस्तगफरुन मुस्तगफिर। मैं और आप सब क्या है? मुस्तगफिर। मुस्तगफिर हम मुस्तगफिर हैं, मैं और आप। और अल्लाह की जात मुस्तगफर है, ठीक है। और अब है तदब्बरा की बारी। इसका फाइल और मफूल बनेगा मुतदब्बिर, गौर करने मुतदब्बिरुन वाला, और मुतदब्बरुन मुतदब्बरुन जिस पे गौर किया जाए, ठीक है। तो ये बन गया अब इसका मस्दर। मस्दर कैसे है? यहाँ जो बात नोट करनी है, ये बात मैं आपसे कहूँगी गौर करने की। बा के ऊपर जो जबर है ना, वो हमने थ्रू आउट पूरे टेबल की छोड़ी नहीं थी, यहाँ छोड़नी पड़ेगी। ये है इसका मस्दर। मैंने आपसे पहले भी कहा हुआ मस्दर आपको लैंग्वेज बना बनाया देती है, आपने उस पे नहीं कुछ करना होगा। तो यहाँ बाकी जो पेश जबर है ना, वो पेश बन जाती है, यानी इसका मस्दर जो है वो पेश वाला होता है। तदब्बर नहीं होता, तदब्बुर होता, ठीक। तदब्बुर जब मस्दर की मैनी में इस्तेमाल होगा तो इसको तदब्बुर कहा जाएगा। इसीलिए वो शुरू में जो जुमला था ना, वो लिखा हुआ था तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनक़िलाब। तो ये है तदब्बुर, ठीक है, तदब्बुर। अब ये क्या बन गया आपके पास? मुतदब्बिरुन, मुतदब्बरुन, तदब्बुरुन, तदब्बिरुन, मुतदब्बरुन, तदब्बुर। ये क्या है? तदब्बरत, उस औरत पे गौर किया। ततदब्बर, वो औरत गौर करती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह आपने पहले खुद ही बना लिए थे। अब है पूरा टेबल, तो इसको कौन करवाएगा? राबिया हाशमी ने पहले से हैंड रेज किया हुआ है। राबिया, अच्छा चलिए आप करवाएं, उर्दू के साथ करवाएं, मुकम्मल टेबल करवाएं। तदब्बरा उसने गौर किया, तदब्बरू उन सब ने गौर किया, तदब्बरता आपने गौर किया, तदब्बरतु मैंने गौर किया, तबर
तदब्बरतुम, आप सबने गौर किया। तदब्बरना, हम सबने गौर किया। तदब्बरत, उस औरत ने तदब्बर गौर किया। मजारे, या तदब्बरु, वो गौर करता है। या तदब्बरूना, वो सब गौर करते हैं। तदब्बरु, आप गौर कर, आपने गौर किया। अतदब्बरु, मैंने गौर किया। तदब्बरूना, हम सबने गौर किया। ना तदब्बरु, हमने गौर किया, हम गौर करते हैं, सॉरी। तदब्बरु, तदब्बरु, उस औरत ने गौर किया। अमर, तदब्बर, गौर कर। तदब्बरु, गौर करो। ला तदब्बर, मत गौर कर। ला तदब्बरु, मत गौर करो। मुतब मुतबिर्रुन, गौर करने वाला। मुतबर्रुन, जिस पर गौर किया जाए। तदब्बुरुन, गौर करना। हाँ माशाल्लाह, ठीक है। लेकिन जो मुजारे वाला है ना, ये माजी का तर्जुमा नहीं बोलना, ठीक है। वो गौर करता है, वो गौर करते हैं, आप गौर करते हैं, मैं गौर करता हूँ, आप सब गौर करते हैं, हम सब गौर करते हैं, वो औरत गौर करती है। और ये है शॉर्ट टेबल, ये कौन करवाएगा? सारे एकदम चुप हो गए। फिर असरदार आप करवा, अच्छा एक मिनट, किसी नए करवा। अरीबा का हैंड रेज है। अरीबा बेटा आप करवाओ। तदब्बरा, उसने गौर किया। या तदब्बरु, वो गौर करता है। तदब्बर, गौर कर। मुतदब्बिरुन, गौर करने वाला। मुतदब्बरुन, जिसमें गौर किया जाए। तदब्बुरुन, गौर करना। शाबाश, बस ऐसे ही आपने शॉर्ट टेबल से प्रैक्टिस करनी है। ये अब एक दफा फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए ना ये स्लाइड दिखाई गई है कि मजीद भी वाकई बहुत आसान होते हैं, सिवाय चंद एक छोटी छोटी तब्दीलियों के। मजीद भी वैसे ही चले आ रहे होते हैं जैसे शुरू से हम उन्हें स्टार्ट करते हैं। उसकी एक मिसाल ये सामने आपको नजर आ रही है। अल्लमा युअल्लिमु, अल्लिम, मुअल्लिम, मुअल्लम, तालीम। हासबा युहासिबु, हासिब, मुहासिबुन, मुहासबुन, मुहासबतुन। और क्या अस्लमा युस्लिमु, अस्लिम, मुस्लिमुन, इस्लाम। इन तीनों तक तो कोई तब्दीली नहीं है। जो रूल अल्लमा में है वो सारे हासबा में है, वो सारे अस्लमा में है। यहाँ पे आके मुजारे में शापेश यू जो है ना, वो यू की बजाय या वाला चेंज आ रहा, बाकी कोई तब्दीली नहीं है। यानी इख्तलफा, यख्तलिफु, इख्तलिफ, मुख्तलिफुन, मुख्तलफुन, इख्तिलाफुन। और यहाँ इस्तगफरा, यस्तगफिरु, इस्तगफिर, मुस्तगफिरुन, मुस्तगफरुन, इस्तिगफारुन। ठीक है, वही जेरें चल रही हैं अमर के साथ, ठीक है। और मुंह शुरू में लग रहा है फाइल और मफूल में। और जो इसम फाइल हैं उनके सेकंड लास्ट हर्फ पे जेरें आ रही हैं। इसम मफूल के सेकंड लास्ट हर्फ पे जबर आ रही है, कोई चेंज नहीं आ रहा। तदब्बरा या तदब्बरु, तदब्बर, मुतदब्बिरुन, मुतदब्बरुन, तदब्बुरुन। इसमें आके आप देखेंगे थोड़ा सा आपको चेंज लगेगा इन बिटवीन द टेबल। लेकिन इसका भी देखिए, मुतदब्बिरुन, मुतदब्बरुन, यानी इनके जो इसम फाइल इसम मफूल है वो सेम। यहाँ पे आके आपको मुख्तलिफ लगा है इसका अमर तदब्बर के साथ, और इसका जो मस्तर है वो आपने तब तदब्बर के साथ ही याद करना है, ठीक है। अरबी बनानी है, वो सब कुरान पर गौर करते हैं। शातदब्बरून फिल कुरान। और ये क्या है? अफला यतदब्बरून अल कुरान, इसका तर्जुमा करना है, क्या फिर नहीं वो गौर करते कुरान पे। हल ततदब्बरून अल कुरान, नाम नतदब्बरुल कुरान। ठीक है, क्या आप सब कुरान पे गौर करते हैं? नाम नतदब्बरुल कुरान। अच्छा, ये ऊपर मैंने बोला है फिल कुरान नहीं लिखना आपने, इसको इसकी अरबी लिखनी है यतदब्बरून अल कुरान। यतदब्बरून अल कुरान। और तदब्बरा की तरह तवक्कला, ये तदब्बरा से ज्यादा आसान है बोलना, तो इसका आपने प्रैक्टिस करनी है। शॉर्ट टेबल मैं आपको बता देती हूँ। तवक्कला का मतलब होता है उसने भरोसा किया। तवक्कला, यतवक्कलु, तवक्कल, मुतवक्किलुन, मुतवक्कलुन, तवक्कुलुन,
ٹھیک ہے، جیسے تدبر کیا تھا توکل کریں گے، توکلا یا توکلو، توکل، متوکل، متوکل، توکل، اس طرح آپ نے اس کا باقی ٹیبل بنانا ہے۔ یہ آپ کے 3 حروف والے افعال کے کوڈز، اور یہ 3 حروف والے کمزور یکساں حروف کے افعال کے کوڈز ہیں، اور اب یہ کوڈز ہیں ہمارے مزید فی افعال کے، جس میں علامہ کا عین لام پلس ہا سبا کا ہا، اس کو اب آپ نے غور کرنا ہے۔ اسلمہ کا جو کوڈ ہے نا، حمزہ کے ساتھ سین، تدبرہ کا تا کے ساتھ آپ کو دال لکھنی پڑے گی کیونکہ آگے یہ تا والا ایک اور آ رہا ہے، تو تدبرہ کی پہچان ہے تد، ٹھیک ہے، تا اور دال۔ پھر نیچے آ جائیں اختلافا، لیکن یہ اس تک فرا والا جو ہے نا، یہ اسٹوڈنٹس غلط لکھ دیتے ہوتے ہیں، یہ الف سین ہے، پھر یہ فرق ذہن میں رکھیے گا، اسلمہ کا حمزہ سین ہے، ویسے اس کا اکثر کوڈ نا است لکھا ہوتا ہے، وہی لکھیں تو زیادہ بہتر ہے، الف سین تا، ٹھیک ہے، تو اس کا کوڈ است بن جائے گا۔ لیکن اگر اسلمہ کا لکھ رہے ہیں تو حمزہ کا نشان ڈالنا نہ بھولیں، یہ کوڈز اپنے فنگر ٹپ سے رکھے ساتھ، دو تلاوت کے، دو پڑھنے کے، ویڈیو آڈیو کا بنائیں، ان سے باتیں شیئر کریں، نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں، اور اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر لیا۔ اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علما، اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، قرآن کی کلاس میں دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرمائی کلاس کے دوران۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔